من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Assalamu alaikum. My name is Hadra Ali. I study in grade 7 Sar Sayyid. Today I am here to share code of conduct. I speak code of conduct and you have to speak after me. I shall rise and shine. I respect my teachers and elders. I will obey the rules of my school and college. I work hard for my studies. I work hard for the glory of my country. Assalamu alaikum. Good morning everybody. Good morning. بیٹا آج ہمارے ساتھ ہمارا یہاں پہ ایک اسلامک ادارہ ہے پیغام محبت. یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو ہمارے لیے ضروری ہے، ہماری سوسائٹی کے لیے چیزیں، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں علامہ محمد انیس قادری صاحب ہیں، جو اس ادارے کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور آج ہمارے اسکول اس لیے آئے ہیں صبح کہ وہ آپ کو کچھ اسلام کے بارے میں اور کچھ نماز کے بارے میں اسپیشلی کچھ باتیں شیئر کریں آپ سے. سو یو آر ریکویسٹڈ ٹو بی ویری سائلنٹ ڈیورنگ دس ڈسکشن. تو علامہ انیس قادری صاحب پلیز اسٹیج پر آ کے آپ بات کر سکتے ہیں. Female teachers are requested to be on this side because we are going to have a small short video clips for boys section only. If you want, you can move towards girls section. Thank you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز و محتشم اساتذہ کرام، عزیز طلباء و طالبات، ادارہ پیغام محبت کے زیر اہتمام ماہ رمضان المبارک میں پیغام رمضان تربیتی لیکچر دینے کے لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا محترم جناب سر عمران علی صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کا. آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنا پیغام بچوں تک پہنچا سکوں. عزیز طلباء و طالبات، میں کوشش کروں گا مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ سے شیئر کر سکوں. بیٹا، ہر طالب علم اس کے دل کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ترین طالب علم بن سکے. کامیاب ترین طالب علم کے لیے کچھ باتوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ایک کامیاب ترین طالب علم بنو تو بنیادی طور پر اس کے لیے 3 باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے آپ جو کتاب پڑھ رہے ہو اس کتاب کا احترام کرنا یہ آپ کے لیے ضروری ہے. کتاب کا احترام کیا ہے؟ آپ اگر خود اوپر بیٹھے ہو، کتابیں نیچے ہیں، تو بیٹا شاید کہ آپ کتابیں پڑھ لو لیکن کتاب آپ کو نفع نہیں دے گی. کتاب کے ساتھ کاپیاں ہیں، یہاں تک کہ قلم ہے. آپ اپنے گھر میں ہو، آپ اسکول میں ہو، آپ راستے میں ہو، کوئی بھی کاغذ جو زمین پر گرا ہوا ہے آپ اس کو اٹھا لو اس نیت کے ساتھ کہ شاید اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو.
یا عظیم ہستیوں میں سے کسی ہستی کا نام لکھا ہو یا قرآن کریم کی کوئی آیت یا اس کا ترجمہ لکھا ہو تو آپ نے اپنی کتابوں کا، کاپیوں کا، قلم کا اور پاک اوراق کا احترام کرنا ہے۔ یعنی ہماری پہلی بات، پہلا پیغام یہ ہے کہ آپ نے کتابوں کا کیا کرنا ہے بیٹا؟ کتابوں کا۔ دوسری بات، اگر آپ چاہتے ہو آپ کامیاب ترین طالب علم بنو تو بیٹا جن احباب سے، جن اساتذہ سے آپ اسباق پڑھتے ہو، آپ پر ضروری ہے کہ آپ دل سے اپنے اساتذہ کا احترام کرو۔ اب اساتذہ میں کوئی تو وہ ہے کہ جن کی کلاس میں آپ پڑھ رہے ہو، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے وہ آپ کی کلاس ٹیچر نہیں ہوتی لیکن آپ کے اسکول کا حصہ ضرور ہوتی ہے۔ بیٹا یاد رکھو، ضروری نہیں کہ پورا سال پڑھو گے تو احترام ضروری ہے۔ اگر آپ نے ایک سال پڑھا یا ایک مہینہ پڑھا، ایک ہفتہ پڑھا یا ایک دن پڑھا، ایک گھنٹہ پڑھا یا ایک منٹ پڑھا، ایک کتاب پڑھی یا ایک لفظ پڑھا، آپ نے جن سے ایک حرف بھی پڑھا ہے ان اساتذہ کا احترام کرنا آپ کے لیے کیا ہے بیٹا؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ نمبر 1 کتابوں کا احترام، نمبر 2 نمبر 3 جس ادارے میں رہ کر آپ علم حاصل کر رہے ہو، خواہ آپ کا سکول ہے یا سکول کے بعد آپ کسی جگہ پر جا کر اکیڈمی پڑھ رہے ہو یا آپ کے گھر میں کوئی ایسی جگہ ہے، تو بیٹا جس جگہ رہ کر آپ علم حاصل کر رہے ہو اس جگہ کا احترام، اس جگہ سے وفا کرنے والا طالب علم ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے اپنی کتاب، اپنے اساتذہ اور اپنے اسکول کا احترام کرنا ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ نمبر 1 کون سی بات بتائی میں نے؟ نمبر 2 نمبر 3 اپنے ادارے کا، خواہ وہ اسکول ہے یا اکیڈمی ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، جس جگہ بھی آپ علم حاصل کر رہے ہو اس کا احترام آپ پر ضروری ہے۔ چوتھی بات، بیٹا اگر آپ چاہتے ہو کہ ہر میدان میں کامیاب ہو، آپ جدھر رخ کرو آگے آپ کو کامیابی نظر آئے، زندگی کے ہر میدان میں اگر آپ کامیابی چاہتے ہو تو اپنے والدین کا احترام کرو۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ جو بچے اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں وہ زندگی کے کسی موڑ پر ناکام نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی کی دولت عطا فرماتا ہے۔ اور جو اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے وہ بے شک جتنے مرض ذہین ہوں، جتنے مرض لائق ہوں، جتنی بھی ڈگریاں ان کے پاس موجود ہوں، پھر بھی وہ دنیا میں بھی ناکام ہوتے ہیں، آخرت میں بھی ناکام ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے، اپنی زندگی میں یہ عزم کر لو، پوچھو ان لوگوں سے آج جا کر جن کے گھروں کے اندر والدین جیسی نعمت موجود نہیں ہے، ان کا یہ گھر آپ کو ویران نظر آئے گا، ان کی آنکھوں میں آپ کو آنسو نظر آئیں گے، ان کی خوشیاں آپ کو نامکمل نظر آئیں گی۔ تو بیٹا اگر والدین جیسی نعمت گھر میں موجود ہے تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 پانچویں بات اور انتہائی اہم بات ہے، اگر آپ چاہتے ہو اس دنیا میں کامیابی اور اگر آپ چاہتے ہو قبر میں کامیابی، اگر آپ چاہتے ہو دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو تو اس کے لیے ہمیں 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ بیٹا اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ گفتگو زیادہ طویل نہ ہو۔ میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے، کتنی نمازیں؟ ہمارے تو کئی سال گزر جاتے، مہینے ہفتے گزر جاتے ہیں، نماز کے قریب تک نہیں جاتے،
اور ادھر ذکر ہے حدیث پاک میں، فرمایا جو جان بوجھ کر صرف ایک نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے کے باہر لکھ دیا جاتا ہے۔ اب ہم دن میں 5 مرتبہ جہنم کے دروازے کے باہر اپنا نام لکھوا کر ہم دعویٰ کرتے کہ ہم بھی جنتی ہیں۔ اگر ہم نے جنت میں جانا ہے تو پھر ہمیں جہنم کے دروازے کے باہر سے اپنا نام ختم کروانا پڑے گا، اور جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں، ہمیں 5 وقت نماز کی پابندی کرنی پڑے گی۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5۔ بیٹا آپ ان 5 باتوں پر عمل کرو گے؟ آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، میں اسٹاف کی توجہ بھی چاہوں گا۔ ہم نے ادارہ پیغام محبت کے زیر اہتمام اس دفعہ ماہ رمضان المبارک میں یہ کوشش کی ہے کہ معاشرے کے اندر ایک تعداد ہے جو نماز پڑھتے نہیں، کچھ ایسے کبھی کبھار پڑھنے والے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو 5 وقت کے نمازی تو ہیں۔ ادھر نماز پڑھی، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، لیکن ادھر نمازی نماز بھی 5 وقت پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد لوگوں پر ظلم بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے حرام بھی کھا رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے جھوٹ بھی بول رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو مجھے سمجھ آئی کہ ہم نے ابھی تک نماز کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ نماز تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوتا ہم اپنی زبان سے جو الفاظ ادا کر رہے ہیں ان کا معنی کیا ہے۔ ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا، کبھی نماز میں ہمیں رونا نہیں آیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے کسی نے سوال کیا تھا، اے علی یہ تو بتاؤ کبھی آپ نے رب کا دیدار بھی کیا ہے؟ تو بڑا خوبصورت ایک آپ نے جواب دیا تھا، آپ نے کہا تم پوچھتے ہو کبھی رب کا دیدار کیا ہے؟ میں تو اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک میں اپنے رب کا دیدار نہیں کر لیتا۔ آج ہماری نمازیں تو ویسی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم صرف رسمی حد تک نماز پڑھتے ہیں، کھڑے نماز میں ہیں اور ہمارے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں، ہم دنیا کی سوچوں میں گم ہوتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو نماز میں ہمارا دل لگ جائے تو اس کے لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے کم از کم 5000 طلباء و طالبات کو ماہ رمضان المبارک میں نماز ترجمہ کے ساتھ یاد کروائی جائے۔ یہ ایک کاوش تھی، اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی عطا فرمائی ہے۔ مختلف سکول اور کالجز میں جا کر ہم نے اس صدا کو بلند کیا، کافی سکولوں کے سٹاف نے، طلباء نے، طالبات نے نماز کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیا ہے۔ اب اس کے لیے میں اپنا نمبر آپ سے شیئر کر دوں گا، سٹاف سے گزارش کروں گا ہمارا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں ایڈ ہوں۔ خواتین کے لیے علیحدہ گروپ ہے، مردوں کے لیے علیحدہ گروپ ہے۔ اگر ٹیچرز اس میں ایڈ ہوتی ہیں وہ خود نماز کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں، اگر کمی پیشی ہو تو اس کو دور کر لیں، اور اس کے بعد اس نیت کے ساتھ کہ ہم اپنے بچوں کو نماز یاد کروائیں۔ نہ جانے ہم نے کب دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن جس کو ہم نماز یاد کروا دیں گے، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ طالبات ہیں، یہ فیض نسل در نسل منتقل ہوتا رہے گا، تو اس واسطے میں امید کروں گا اس نیکی کے کام میں، نیکی کے پیغام میں آپ ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوں گے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، طلباء کو، طالبات کو رب ذوالجلال کامیابی کی دولت عطا فرمائے۔ آخر پر جو 5 باتیں میں نے بیان کی ہیں، آپ میں سے کوئی طالب علم بیٹا مائک پر آ کر یہ بیان کرے گا 5 باتیں؟ کوئی ایسا بچہ جو مائک پر آ کر یہ 5 باتیں بیان کرے؟ آتی کس کس کو ہے بیٹا؟ میں نے آپ کو صرف باتیں بتائی نہیں، یاد کروائی ہیں۔ کس کس کو یاد ہو گئی ہیں؟
आ जाओ शाबाश, जो सुनाएगा उसको इनाम मिलेगा। किताबों का एहतराम, वालिदैन का किताबों का एहतराम, मसाज कर देते हैं। सबसे पहले किताब है। किताब किससे पढ़ते हो? पढ़ाता कौन है? किताबों का एहतराम और टीचरों और उस्ताद की आदाब और वालिदैन की इज्जत, नमाज और स्कूल का एहतराम और वालिदैन की इज्जत और नमाज तर्जुमे के साथ। शाबाश, ये लो बेटा। वालिदैन का एहतराम, किताबों का एहतराम, कुरान का एहतराम, नमाज पढ़ते हुए नमाज का एहतराम। किताबों का एहतराम, वालिदैन का एहतराम, जिस जगह तालीम हासिल करते हैं उस जगह का एहतराम, उस्ताज़ा का एहतराम और 5 वक़्त की नमाज पढ़ना। शाबाश। आज बेटा जल्दी करो, शाबाश, टाइम थोड़ा है। किताबों का एहतराम, उस्ताज़ा का एहतराम, जिस जगह तालीम हासिल करते हैं उसका एहतराम, नमाज 5 वक्त नमाज का एहतराम। किताबों का एहतराम, उस्ताज़ा का एहतराम, इदारों का एहतराम, वालिदैन का एहतराम और नमाज की अदायगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्ली अलैहि। मौला करीम जो दरस दिया इलाही हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमा। तुलबाओ तालिबात को कामयाबी की दौलत से मालामाल फरमा। या अल्लाह आलम इस्लाम की खैर फरमा। बिलखसूस हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। हम सबको नमाज पंजगाना की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा। अपने वालिदैन अपने असातिज़ा का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला रसूलिकल करीम व आलिहि त्वाहिरीन रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आपको जो बातें बताई हैं मौलाना साहब ने बहुत सिंपल और क्लियर थी। आई होप कि आप लोग उस पर अमल करेंगे, क्योंकि जो बातें आपको बताई गई हैं वो सबके फ़ायदे के लिए हैं। अगर आप अच्छे हो जाएंगे तो पूरा आपकी सोसाइटी अच्छी हो जाएगी। तो हम सब ने मिलकर काम करना है इंशाल्लाह, इनकी बातों पे अमल भी करना है। और हम इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि सुबह सुबह ये भी आए और हमें इतनी अच्छी बातें बताई। थैंक यू।